ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گھرانے میں ایک لڑکا رہتا تھا۔ ایک دن اسے اپنے نانے کی پرانی کتابیں ملیں۔ وہ کتابوں کو دیکھ کر بہت پریشان ہوا اور حیران بھی ہوا کہ اتنی پرانی کتابیں کیسے؟ وہ جانتا تھا کہ وہ اس کی نانی کی کتابیں ہیں، تو وہ جلدی سے ایک کرسی پر بیٹھ کر پڑھنے لگا اور غور سے اسے دیکھنے لگا کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے۔ تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کے نانے نے ایک وصیت کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ جب پاکستان اور ہندوستان کے درمیان لڑائی ہوئی تو وہ اس گاؤں میں آیا تھا، اور اس گاؤں میں آ کر وہ اس کے پاس جو کچھ بھی تھا وہ دفن کر کے چلا گیا تھا۔ وہ اس راستے کا ذکر بھی کر رہا تھا جہاں پر انہوں نے اپنی دولت کو وہاں دفن کیا۔ تو یہاں پر وہ لڑکا بہت پریشان ہوا کہ یار کیسے، وہ دفن کہاں پر ہوگا، نقشے کے مطابق جاؤں یا نہ جاؤں، کیا وہ مجھے ملے گا، کیا کرنا ہوگا۔ بہت پریشان ہوا اور سوچنے پر لگ گیا کہ کیا ہوگا، کیا واقعی میں میرا نانا امیر تھا یا کوئی گیم کر کے چلا گیا۔ چلو دیکھتا ہوں، شاید مجھے میری دولت مل جائے اور میں پہلے سے زیادہ امیر ہو جاؤں۔ ویسے بھی میرے پاس کچھ نہیں ہے اس وقت، دیکھنے میں کیا حرج ہے، سوچتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے۔ پھر سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ جاؤں یا نہ جاؤں۔ ایک دل کرتا ہے کہ ضرور جاؤں، کیوں نہ وہ دولت مجھے مل جائے۔ جلدی سے وہ ایک کائی کے لیے روانہ ہوتا ہے، اپنا اسٹور روم کھولتا ہے تو جلدی میں چابیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں، تو جلدی میں کوئی چابی اس کی لگ جاتی ہے۔ پھر وہ ایک اپنی کائی اٹھاتا ہے، ایک ہتھیار جس سے وہ کھدائی کر کے اپنا خزانہ نانے کا لے سکے۔ پریشانی کے عالم میں بھاگتا ہوا اپنے بھائی کے پاس آتا ہے۔ وہ یہ دیکھتا ہے کہ موٹر سائیکل ملے اور جلد سے جلد جاؤں اور وہ خزانہ مجھے مل جائے۔ اتنے میں وہ اسے چابی نہیں ملتی جس چابی سے اس کا بائک چلے گا۔ جلدی سے اپنے بھائی کو بلاتا ہے اور غصے میں آ کر اسے مارتا ہے کہ تم نے یہ کیا کیا، جلدی سے چابی دو اور میں آ رہا ہوں۔ اتنے میں غصہ کر کے چھوٹا بھائی روتے ہوئے چلا گیا۔ وہ پریشانی کے عالم میں، اور خوشی بھی تھی اور اس سے پریشانی بھی تھی۔ خوشی اس بات کی تھی کہ مجھے خزانہ مل جائے گا، پریشانی اس بات کی تھی کہ کیا وہ خزانہ ملے گا یا نہیں۔ اتنے میں وہ روانہ ہو جاتا ہے۔ جب جنگلات کے کنارے میں وہ پہنچتا ہے، اس راستے پر جس راستے کا اس کے نانے نے ذکر کیا تھا، پھر سوچتا ہے کہ کہاں پر ہوگا، یہاں پر یا کہیں آگے۔ پھر نیچے موٹر سائیکل سے اتر کر پھر روانہ ہوتا ہے آگے۔ پھر سوچتا ہے کہ یہیں کہیں میرا مال، میری دولت ہوگی۔ چلتے ہوئے، دیکھتے ہوئے، ادھر نظریں گھماتے ہوئے دیکھتا آگے بڑھتا ہے۔ کہیں راستوں میں کھدائی کرتا ہے کہ کہیں یہ نہ ہو۔ نقشے پر پہنچ کر اپنی کھدائی شروع کر دیتا ہے کہ شاید یہیں کہیں مجھے میرا مال مل جائے۔ بہت پریشان ہوتا ہے، سوچتا ہے کہ کیا ہوگا۔ گرمی بہت زیادہ تھی، بہت پریشان ہونے لگا کہ مجھے میرا مال ملے گا یا نہیں۔ پھر سوچتا ہے کہ یہ آخری راستہ ہے، اگر یہاں پر ہے تو ٹھیک، نہیں تو واپس جا کے ٹھنڈا پانی پیتا ہوں۔ نہیں ہوگا، نانے نے ایسے ہی جھوٹ بولا ہے۔ اتنے میں وہ کھدائی شروع کر دیتا ہے۔ کھدائی کرتا رہتا ہے، بہت نیچے جاتا ہے تو ایک دم سے ایک بلیک بیگ آ جاتا ہے، نکل آتا ہے۔ تو بہت خوش ہوتا ہے کہ اس میں میری مال و دولت ہوگی، میرے نانے نے ٹھیک ذکر کیا تھا۔ ادھر ادھر دیکھتا ہوا، ڈرتا ہوا بھاگتا ہے کہ کہیں چور نہ آ جائے۔ واپس مڑتا ہے کہ میری کئی یہاں پر رہ گئی ہے۔ پھر سوچتا ہے چھوڑو، کہیں چور نہ آ جائے، جلدی گھر کو نکل جاتا ہوں۔ جلدی سے بائک پر بیٹھتا ہے اور چابی لگاتا ہے اور سٹارٹ کر کے نکلنے کی کوشش کرتا ہے۔ بہت سپیڈ سے موٹر سائیکل کو گھما کر نکلتا ہے کہ جلدی گھر پہنچ جاؤں، لیکن اتنے میں اس کے موٹر سائیکل کا ایسا بند ہونے لگا اور موٹر سائیکل کا بالکل پیٹرول ختم ہو چکا تھا۔ پریشانی کے عالم میں سوچتا ہے کہ اب کہاں جاؤں،
जंगलात में हूँ, मेरे पास बैग है, इसमें पता नहीं क्या है, बहुत परेशान हूँ। इतने में भागता नज़र आता है और एक डाकू आ जाता है जो लड़ाई शुरू कर देता है कि ये बैग मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूँगा। इतने में वो लड़का कहता है कि इस बैग में कोई चीज़ नहीं है, इसमें मेरे अब्बू की दवाइयाँ हैं जिसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। इतने में वो मारना शुरू कर देता है डाकू, और उसको बहुत ज़ोर से लगी और उसके कान से सीटी बजने लगी। इतने में वो डाकू बैग उठाकर और मारता हुआ भाग जाता है। भागते हुए पीछे से वो लड़का भी होशियारी दिखाता है और उसकी बंदूक लेकर उसे गोली मार देता है और वो बैग लेकर भाग जाता है और अपने घर को वापस आता है जल्दी जल्दी में। इस चीज़ की इसे खुशी थी कि जल्दी से बैग खोलूं और इस बैग में क्या है। जल्दी से अपने छोटे भाई को कहता है कि दरवाजे को बंद करो, कोई आ ना जाए, मैं ये बैग खोलूं। इतने में छोटा भाई भी बहुत ज़्यादा खुश होता है कि बैग में क्या चीज़ है। दोनों भाई कुंडियां लगाते हैं और अंदर बैठकर बैग को खोलना शुरू करते हैं। दोनों भाई बहुत खुश होते हैं कि ज़रूर इसमें कोई ऐसी शय है जिससे हम अमीर हो जाएंगे। लड़के को बहुत उम्मीद थी कि मेरा नाना ऐसे बैग नहीं छोड़ गया, इसमें ख़जाना ज़रूर होगा। जब खोलते हैं तो इसमें दाने निकल जाते हैं। दाने गंदम को देखकर वो लड़का बहुत परेशान होता है और उसका छोटा भाई आंखें और मुंह खुला रह जाता है। और वो लड़का गंदम को उठाकर चेक करता है कि ये तो गंदम है। बहुत ज़्यादा परेशान होता है कि ये क्या है। फिर सोचता है कि मैंने कभी खेती की नहीं, हमारे ख़ानदान ने कभी खेती की नहीं। जब लड़ाई हुई उस वक्त हमारा ख़ानदान बहुत ज़्यादा गरीब था और उस वक्त भी हम लोग खेती नहीं करते थे। तो नाना जाते वक्त ये गंदम उसके पास थी तो वो दफन करके हमें सबक देने के लिए कापियों में लिख कर, किताबों में लिख कर चला गया। तो बहुत दुख हुआ। तो सोचने वाली बात है दोस्तों कि एक सबक देने के लिए कि मेहनत ज़रूरी है। हर काम मेहनत से होगी। अगर आप मेहनत करेंगे तो अमीर तरीन बन जाएंगे।